بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات پائی تو سب لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے تو یکا یک معلوم ہوا کہ کفن ہل رہا ہے۔ لوگوں نے جب غور کیا تو دیکھا کہ ایک سانپ اس کی گردن میں توک بن کر لپٹا ہوا ہے اور گوشت کھا رہا ہے اور اس کا خون پی رہا ہے۔ لوگوں نے اسے مارنا چاہا تو سانپ نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آیا کہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا کوئی گناہ اور کوئی خطا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اسے قیامت تک عذاب دیتے رہو۔ تو لوگوں نے پوچھا، اس کی خطا کیا ہے؟ سانپ نے کہا، اس کی 3 خطائیں ہیں۔ جب اذان سنتا تھا تو جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا، مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، علماء کی بات نہیں سنتا تھا، اس لیے اس کی یہ سزا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دیا کلبی عرب کا ایک کافر بادشاہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے خاندان کے 100 آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے اور اس کے اسلام قبول کرنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ جب دیا کلبی نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیا کلبی کے دل میں اسلام کو ڈال دیا ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد وہ آپ کے پاس آنے والا ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد دیا کلبی مسجد میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو اتار کر اس کے بیٹھنے کے لیے زمین پر بچھا دیا اور دیا کلبی کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب دیا کلبی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احترام کو دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور اس چادر مبارک کو زمین سے اٹھا کر چوم لیا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر وہ رونے لگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے رو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور اپنے رب سے پوچھئے کہ ان گناہوں کا کیا کفارہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے خیرات اور صدقہ دینے کا حکم کرے تو میں اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک عرب کا بادشاہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹیاں ہوں اور ان کے خاوند ہوں، اس لیے میں نے 70 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کلبی سے کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جس وقت تو نے کلمہ پڑھا تھا تو میں نے تیرے 60 برس کے گناہوں کو بخش ڈالا تھا، تو پھر میں تمہارے یہ گناہ کس طرح نہ بخشوں گا؟ یہ ماجرا سن کر صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، تو نے دیا کلبی کے ان گناہوں کو کلمہ شہادت کی وجہ سے بخش دیا، اور تو کیسے ان مومنوں کو نہیں بخشے گا جنہوں نے ساری زندگی تیری وحدانیت کی گواہی دی ہو۔ تو پیارے دوستو، اس طرح مزید ویڈیو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔